الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ فرقان کے خاتمے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ مضمون آیت 61 سے شروع ہوتا ہے اور سورہ کے آخر تک چلا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی ایک تصویر سامنے رکھ دی ہے جن کو وہ اپنے محبوب بندے قرار دیتا ہے۔ اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے کہ لوگوں کس سے انحراف کر رہے ہو، یعنی کس ہستی کو چھوڑ کر کن کو معبود بنا رہے ہو، کس پروردگار سے گریز کر کے کن کے سامنے سر نیاز جھکا رہے ہو، لوگوں کس سے انحراف کر رہے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے وہ ذات جس نے آسمان میں مضبوط قلعے بنائے اور اس میں ایک جلتا چراغ اور ایک چمکتا چاند بنایا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا، ان کے لیے جو یاد دہانی حاصل کریں یا شکر گزار بننا چاہیں۔ یہ تمہید ہے، اس کی وضاحت ہم پچھلی نشست میں کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اب اپنے بندوں کے اوصاف بیان کی۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ وہی رحمان ہے، یعنی جس کی صفات پیچھے بیان ہوئی، جس کا تعارف کرایا گیا، جس کے بارے میں تمہیں وہ حقائق بتائے گئے جو ہم ہمیشہ سے پیغمبروں کے ذریعے سے بتاتے رہے ہیں۔ میں نے لکھا ہے یہاں سے آگے اب بڑے ہی دل نواز اسلوب میں مخاطبین کو دعوت دی ہے کہ رحمان کی سچی معرفت ہو، یعنی رحمان کو پہچان لیا جائے، اس طرح پہچان لیا جائے جس طرح اس کو پہچاننے کا حق ہے۔ تو اس کے بندے کن صفات کے حامل ہو جاتے ہیں، یعنی جب کسی بندے کو رحمان کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، وہ اپنے پروردگار کو پہچان لیتا ہے اور پھر حقیقی معرفت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو وہ بندہ کس سیرت کا بندہ بنتا ہے، اس کا کیا کردار ہوتا ہے، اس کے کیا شب و روز ہوتے ہیں۔ وہی رحمان ہے، وہ ذات والا صفات، وہ جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، وہ جس کے بارے میں پیچھے بیان ہوا کہ اس نے آسمان میں مضبوط قلعے بنائے اور اس میں ایک جلتا چراغ اور ایک چمکتا چاند بنایا۔ یہ وہی رحمان ہے، یعنی یہاں جو پیچھے کی طرف ایک اشارہ ہے اس کو میں نے کھول دیا ہے۔ اس میں قریش کے متمردین کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ وہ اس آئینے میں اپنی سیرت و کردار کو دیکھیں۔ سورہ کے مخاطب قریش ہیں، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ میرے بندے تو ان صفات کے حامل ہیں، یہ آئینہ میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، ذرا تم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو، تم کن صفات کے حامل ہو، تمہاری کیا سیرت اور تمہارا کیا کردار ہے۔ وہ اس آئینے میں اپنی سیرت و کردار کو دیکھیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے بھی ترغیب و دعوت ہے کہ ان کا پروردگار ان کو کس طرح کے محاسن سے آراستہ دیکھنا چاہتا ہے، یعنی یہ اپنے محبوب بندوں کے اوصاف کا بیان بھی ہے، یہ قریش کے متمردین کو تنبیہ بھی ہے کہ اس آئینے میں اپنی سیرت اور کردار کا جائزہ لو، اور یہ جو لوگ رسالت مآب پر ایمان لا کے آپ کی جماعت کا حصہ بن رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، ان کو بھی ترغیب ہے، دعوت ہے
کہ اس دین کو قبول کر رہے ہو تو یہ محض ایک عقیدے کو اختیار کر لینے کا نام نہیں ہے، یا چند اعمال کو اپنا لینے کا نام نہیں ہے، اس میں یہ سیرت چاہیے، یہ کردار چاہیے، ایسے بندے چاہیے، وہ رحمان کے بندے ہوں گے۔ وہی رحمان ہے اور رحمان کے بندے وہ ہیں، یعنی پہلے پروردگار نے اپنا تعارف کرایا جو پیچھے بیان ہو گیا، اس کے بعد بتایا کہ وہی رحمان ہے اور رحمان کے بندے وہ ہیں۔ یعنی رحمان کو اگر تم نے جان لیا، یہ سمجھ لیا کہ زمین اس کی، آسمان اس کا، چاند اس کا، سورج اس کا، یہ کائنات اس کی، تم اس کے، اگر تم نے اس کی قدرت کو جان لیا، اس کی حکمت کو جان لیا، رحمان کی معرفت حاصل کر لی، تو آؤ اب سنو رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں۔ وہی رحمان ہے اور رحمان کے بندے وہ ہیں۔ اور دیکھیے کہاں سے بات شروع کی ہے، الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ یعنی سب سے بڑھ کر جو چیز انسان کو رحمان کا بندہ بناتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ عجز ہے، وہ اپنی بندگی کا اعتراف ہے، وہ تکبر کی ردا اتار دینا ہے۔ یعنی انسان جس وقت اپنی انا کے دیو کو قابو میں کر لیتا ہے اور اپنی بندگی کے شعور کے ساتھ جینے کا فیصلہ کرتا ہے، تو یہاں دیکھیے ایمانیات نہیں بیان کی ہے، یہاں کوئی اعمال کی فہرست نہیں بنائی، شروع بات یہاں سے کی ہے کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ یعنی ان کی چال میں، ان کے اٹھنے میں، ان کے بیٹھنے میں، ان کے اطوار میں، ان کے رہن سہن میں کسی جگہ یہ محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی استکبار کا شائبہ ہے۔ عاجز بندے، اس اعتراف کے ساتھ جینے والے بندے کہ ہم بندے ہیں اور ہمارا پروردگار ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ میں نے حاشیہ لکھا ہے، یعنی ان کی چال مغروروں اور متکبروں کی چال نہیں ہوتی۔ یہ جو چال ہے اس میں اصل میں باطن نمایاں ہوتا ہے، گفتگو میں باطن کا ظہور ہوتا ہے۔ تو ظاہر کے تاثر سے بات شروع کی ہے کہ ان کے باطن کا ظہور ان کی پوری شخصیت میں اس طرح ہوتا ہے کہ ان کو بات کرتے دیکھو، ان کو چلتے دیکھو، یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنے عاجز بندے ہیں، ان کو اپنے عجز کا کتنا اعتراف ہے، یہ تکبر سے کتنا دور ہے، انہوں نے کس طرح اپنی انانیت کا بت پاش کر دیا ہے اور یہ خدا کے بندوں کی حیثیت سے جیتے ہیں۔ یعنی ان کی چال مغروروں اور متکبروں کی چال نہیں ہوتی، اس طرح کی چال آدمی کے باطن کی ترجمان ہوتی ہے۔ یعنی چال یہ بتاتی ہے کہ انسان اندر سے کیسا ہے۔ دولت، اقتدار، علم و فن، حسن اور طاقت اور ایسی ہی دوسری جتنی چیزیں آدمی کے اندر غرور پیدا کرتی ہیں، ان میں سے ہر ایک کا گھمنڈ اس کی چال کے ایک مخصوص ٹائپ میں نمایاں ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو چال بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ اس کی چال فروتنی کی چال ہے، تواضع کی چال ہے، بندگی کی چال ہے، یا علم پر، حسن پر، طاقت پر، اس کے باطن میں چھپے ہوئے غرور کا ظہور ہے، کون سی چال ہے۔ اور اس بات پر دلیل بن جاتا ہے کہ اس کا دل بندگی کے شعور سے خالی ہے اور اس میں خدا کی عظمت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جس دل میں بندگی کا شعور اور خدا کی عظمت کا تصور ہو، وہ انہی لوگوں کے سینے میں دھڑکتا ہے جن پر تواضع اور فروتنی یعنی عاجزی کی حالت طاری رہتی ہے۔ وہ اترانے اور اکڑنے کے بجائے سر جھکا کر چلتے ہیں۔ تو اس کو بہت ہی خوبصورت اسلوب میں ایک لفظ ہون سے ادا کیا ہے۔ وہی رحمان ہے اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کریں تو ان کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ یعنی کسی انسان کے رویے کا جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو دو ہی جگہیں ہوتی ہیں، وہ
اپنے اٹھنے بیٹھنے اپنے چلنے میں تواضع کا نمونہ ہے یا ہر چیز سے تکبر ٹپک رہا ہے؟ اور اس کے بعد بات کر کے دیکھیے، تو بات اگر علم کی ہے، استدلال کی ہے، سمجھنے سمجھانے کی ہے تو وہ آپ کے ساتھ بات کرے گا، لیکن اگر اس کا مخاطب جہالت پر اتر آئے تو کیا وہ بھی جہالت پر اتر آئے گا؟ وہ دشنام پر اتر آئے تو کیا وہ بھی دشنام اختیار کر لے گا؟ وہ الزام تراشی کرنا شروع کر دے تو وہ بھی سوچے گا کہ مجھے بھی جواب میں اسی طرح کے الزامات لگانے چاہیے، وہ بھی دوسروں کے محرکات طے کرنے بیٹھ جائے گا، اس کے لب و لہجے میں بھی سختی اور حدت آ جائے گی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیے دوسری بات کو نمایاں کیا، اس لیے کہ انسان کے باطن کا ظہور جس طرح اس کے رہن سہن اور چال ڈھال میں ہوتا ہے، اسی طرح اگر اس نے اپنی صحیح تربیت نہیں کی، اگر بندگی کا صحیح شعور اپنے اندر راسخ نہیں کیا تو اس سے گفتگو کر کے دیکھ لیجئے، ذرا بحث پر اکسا دیجئے، پھر دیکھیے گل افشانی گفتار، معلوم ہو جائے گا کہ سارے دعوے محض جھوٹے دعوے تھے۔ 2 لمحے بھی نہیں گزرے کہ بندے نے وہی سب کچھ شروع کر دیا ہے جس کے معاملے میں دوسروں پہ تنقید کرتا تھا، یعنی وہی دشنام، وہی الزام، وہی فحش گوئی، وہی بیہودگی، وہی طرح طرح کی باتیں بنانے کا طریقہ، وہی استہزاء، وہی استغفار۔ تو یہ جہالت ہے۔ قرآن نے ایک لفظ سے اس کو تعبیر کیا کہ اگر آدمی کا علم سچا علم ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنی رگیں پھلا لے اور اپنے بازو چڑھا لے اور اس کے منہ سے کف نکل رہا ہو اور اس سے بات کرنا مشکل ہو جائے اور معلوم ہو کہ ہاتھ میں اس نے ایک غلاظت سے بھرائی ہوئی جھاڑو پکڑی ہوئی ہے، کوئی پاس سے گزر کر تو دیکھے۔ تو اگر یہ چیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب دعوے جھوٹے دعوے ہیں، بندگی کے دعوے، علم کے دعوے، یہ سب جھوٹے دعوے ہیں۔ حقیقی علم اور بندگی کا حقیقی شعور وہ تو صرف عاجزی اور فروتنی پیدا کرتا ہے، اور اس میں نوبت آ جاتی ہے یہ کہ کسی شخص نے اپنے طور پر تو کوئی زیادتی نہیں کی لیکن دوسرا جہالت پر اترا ہوا ہے، اس کو بیان کیا ہے کہ رحمان کے بندے کون ہیں؟ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں اور جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کرے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو ان کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اس وقت بحث مباحثے کی گرما گرمی اختیار نہیں کرتے، انہیں کوئی مناظرہ جیتنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ سیدھی بات کریں گے جب تک سننے والا سیدھی بات سنتا ہے، اپنی بات شائستگی کے ساتھ کہیں گے، نرمی اور محبت سے استدلال کریں گے، ہمیشہ استدلال کو بنیاد بنائیں گے۔ جیسے ہی انہیں احساس ہوگا کہ ان کا مخاطب جہالت پر اتر آیا ہے تو بس وہ سلام کر کے الگ ہو جائے۔ وہ اس کو اپنی کوئی کمزوری نہیں سمجھتے بلکہ اپنے اخلاقی وجود کا سچا ظہور سمجھتے ہیں، ان کا اس طرح سے الگ ہونا ہی ان کی شان ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ دیکھیے بات کہاں سے شروع کی ہے، اور جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کریں تو ان کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، سلام جس طرح خیر مقدم کے لیے ہوتا ہے، یعنی ہم جس طریقے سے کوئی آدمی ہم سے ملتا ہے تو اس کو سلام کرتے ہیں، سلام سلامتی کی دعا ہے۔ بہت سے کلمات، اسالیب ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے معنی کے لحاظ سے تو ایک متعین مفہوم رکھتے ہیں لیکن ان کا استعمال بہت متنوع ہو جاتا ہے، تو سلام کے لفظ کا استعمال بھی متنوع ہے۔ سلام جس طرح خیر مقدم کے لیے ہوتا ہے اسی طرح کسی سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا ایک شائستہ اور خوبصورت طریقہ بھی ہے، یعنی آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کا مخاطب الجھنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، وہ جہالت پر اتر آیا ہے، تو اس موقع پر شائستگی سے سلام دعا کر کے الگ ہو جائیے، اس کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دشنام کا ہدف بنانے کی ضرورت نہیں ہے، الزام کے جواب میں الزام تراشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی تصویر کشی کرنا شروع کی ہے تو نہ ایمانیات کی فہرست سے کی ہے، نہ نماز روزے سے کی ہے، وہ سیرت و کردار کے اس حسن سے کی ہے، یعنی یہاں سے بات شروع کی۔
وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کرے تو ان کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو راتیں اپنے پروردگار کے آگے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، یعنی ان کی راتیں پروردگار سے انحراف میں، اس سے گریز و فرار میں، اور رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر گناہ اور جرم کی طرف میلان میں نہیں گزرتی، وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر گزرتی، سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اٹھتے ہیں تو اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ جو راتیں اپنے پروردگار کے آگے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، استاذ امام کے الفاظ میں یہ تہجد کے سجود و قیام کی شب بیداریوں اور بے قراریوں کی تعبیر ہے۔ یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی تصویر کشی کر رہے ہیں تو ابتدا کس سے کی ہے؟ ایک نفل نماز سے، یعنی یہ بات تو طے ہی ہے کہ جو قانونی تقاضے ہیں وہ ہر مسلمان پورے کرتا ہی ہے۔ بدو بھی آ کر کہتے تھے کہ بس موٹی موٹی باتیں بتا دیجئے، یہ ٹھیک ہے، کامیابی کے لیے وہ بھی کافی ہے، لیکن میرے بندے، یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے، جو میرے ہو جاتے ہیں، جو اپنی سیرت اور کردار کو میرے رنگ میں رنگ لیتے ہیں، جن کا تعارف صبغت اللہ ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ تو اس میں پہلے یہ بتایا کہ ان کی چال کیسی ہوتی ہے، ان کی گفتگو کیسی ہوتی ہے، وہ اگر کسی جاہل کو الجھتے دیکھیں تو اس وقت کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور پھر اپنی ان سرگرمیوں سے فارغ ہو کر جب رات گزارنے کے لیے بستر پر آتے ہیں تو ان کی راتیں اگر آنکھ کھلتی ہے تو کس کام میں بسر ہوتی ہیں؟ جو راتیں اپنے پروردگار کے آگے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ اس کے اسلوب بیان میں جو شوق و اضطراب نمایاں ہو رہا ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے، یعنی کیا خوبصورت اسلوب اختیار کیا ہے۔ اس کے لیے جو عربی زبان کے الفاظ ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ رات کی تاریکیوں میں اٹھتے ہیں تو دعائیں کرتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا لے، انا عذابہا کان غراما، حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، انہا سات مستقرم و مقاما، حقیقت یہ ہے کہ وہ بسنے اور ٹھہرنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ یعنی ان کی دعائیں یہ ہوتی ہیں۔ تو ایک دعا کے الفاظ جو رحمان کے بندوں کی زبان پر جاری رہنی چاہیے وہ یہاں نقل ہوئے ہیں۔ مختلف اسلوبوں میں رحمان کے بندے یہ دعائیں کرتے ہیں، اور یہ وہ سب سے بڑی دعا ہے جو ایک بندہ اپنے لیے کرتا ہے۔ اگر اس کو ہدایت نصیب ہو گئی ہے، پہلی اور بڑی دعا تو ہدایت کی دعا ہے، وہ نصیب ہو گئی ہے، تو پھر کیا دعا ہے جو اس کی زبان پر رہنی چاہیے؟ وہ جہنم سے بچنے کی دعا ہے، اس لیے کہ آگے کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ہم عاجز بندے ہیں، ہم معمولی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے، کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ جس طرح بے قرار کر دیتا ہے، اس کا ہم میں سے ہر ایک کو کبھی نہ کبھی تجربہ ہوا ہے۔ چنانچہ جہنم کے عذاب کے بارے میں وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہوئے دعائیں کرتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا لے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بسنے اور ٹھہرنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اس میں دو لفظ استعمال کیے ہیں، مستقرم و مقامہ۔ اس کی وضاحت کی ہے میں نے، آیت میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک مستقر اور دوسرا مقام، دوزخ کے بارے میں۔ استاذ امام لکھتے ہیں مستقر اور مقام یوں تو ہم معنی الفاظ کی حیثیت سے بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی عام استعمال تو ان کا ایک ہی مفہوم میں ہے، لیکن جب یہ دونوں ایک ساتھ استعمال ہوں تو ان کے درمیان کچھ فرق ہو جاتا ہے، اکٹھے استعمال کیے جاتے ہیں تو کچھ فرق واقع ہو جاتا ہے۔
میں ان کے مواقع استعمال پر غور کرنے سے جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ مستقر میں مستقل قیام گاہ کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یعنی جب لفظ مستقر اس طرح بولا جاتا ہے تو وہ مستقل قیام گاہ کے معنی میں ہوتا ہے، اور مقام عارضی جائے قیام کے لیے بھی آتا ہے۔ یعنی دونوں ہم معنی بھی استعمال ہو جاتے ہیں اور اس فرق کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں دونوں لفظ استعمال کیے، کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ جہنم یا دوزخ ایک ایسی ہولناک جگہ ہے کہ مستقر کی حیثیت سے تو درکنار ایک عارضی منزل کی حیثیت سے بھی وہ گوارا کیے جانے کے قابل نہیں۔ یعنی آدمی یہ بھی خیال نہ کرے کہ چلیے 2-4 دن ہی ٹھہرنا ہے، نہیں، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک گھڑی بھی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ مستقر کی حیثیت سے تو درکنار ایک عارضی منزل کی حیثیت سے بھی وہ گوارا کیے جانے کے قابل نہیں ہے، حالانکہ کوئی بری سے بری جگہ بھی ایسی ہو سکتی ہے کہ کسی پہلو سے وہ وقتی طور پر گوارا کی جا سکے۔ تو یہاں دونوں لفظ استعمال کر کے بتایا کہ رحمان کے بندے اس طرح دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں، ان کی رات کی دعائیں یہی ہوتی ہیں کہ پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انسان کو دنیا میں بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، تکلیفیں آ لیتی ہیں، اس پر اچھے برے حالات گزرتے ہیں، وہ اپنی دن کی نمازوں میں بھی ان چیزوں کے لیے دعا کرتا ہے، رات کی نمازوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں سے روکا نہیں ہے، لیکن رحمان کے بندوں کی جو اصل دعا ہے، جو ہر وقت ان کی زبان پر رہتی ہے، وہ یہی ہے کہ دوزخ کے عذاب کو ہم سے ہٹا لے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جان کا لاگو عذاب ہے، اور جانتے ہیں کہ یہ 2 گھڑی ٹھہرنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایک بندہ مومن اس سے پناہ ہی مانگتا ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ ہیں یعنی رحمان کے بندے، وہی بیان کیا جا رہا ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اڑاتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، رزق دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اسی لیے دی ہیں کہ انسان ان چیزوں کو استعمال کرے۔ یہ رزق جس صورت میں ملا ہے خیر ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے۔ رسالت مآب نے بھی اسی کی تعلیم دی کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس کے آثار تمہارے اٹھنے بیٹھنے، تمہارے لباس اور تمہارے رہن سہن پر نمایاں ہونے چاہیے۔ وہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس میں اعتدال کا رویہ، یعنی جو چیز ہمارے دین میں مطلوب ہے وہ یہ ہے۔ زینتوں کے بارے میں بھی یہی بات سورہ اعراف میں واضح کی ہے کہ میں نے وہ اپنے ایمان والے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، تمہارے ہی لیے، ان کو بھی استعمال کرو۔ یہ جو میں نے تمہارے اندر حصے جمالیات رکھی ہے تو یہ عبث نہیں ہے، اس کی تسکین بھی کوئی ناجائز چیز نہیں، تاہم جو کچھ بھی تم خرچ کرو، اللہ کی جو نعمت بھی تم کو حاصل ہو، اس میں اعتدال کا رویہ ہونا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جو آیا ہے بس سب لٹا دیا، اس میں دونوں چیزیں ہیں۔ یعنی یہ بھی کہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے تو اس میں بھی ایک ایسا اعتدال قائم رہے۔ اس کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ آدمی سب کچھ دے کر پھر جب وقت پر ضرورت پڑے تو پچھتاتا ہوا نہ بیٹھے۔ تو ہر جگہ اعتدال کی اور میانہ روی کی تعلیم دی ہے۔ یہاں پر بھی یہ بتایا کہ رحمان کے بندے، اور یہاں ظاہر ہے محبوب بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ سب کچھ دے دلا کے فارغ ہو جاتے ہیں، یا وہ تو اپنے پاس 2 روپے بھی نہیں رکھتے۔ بالکل وہی بات بیان کی ہے جو ہر جگہ مطلوب ہے، اور وہ وہی ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اڑاتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں۔ یعنی یہ بھی نہیں کہ ہر جگہ بخل کا احساس ہو، اللہ کی راہ میں اپنے بندوں پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے معاملات پر خرچ کرتے ہیں تو فراخی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، کھلے دل کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، لیکن اڑانے کا انداز نہیں ہوتا۔ یعنی سوچ سمجھ کر، فی الواقع یہ خرچ کرنے کی جگہ ہے خرچ کرنے کی جگہ، اور خرچ کرنے کی جگہ صرف ضروریات تک محدود نہیں ہوتی۔ اس میں بتا دیا
کہ حصے جمالیات کی تسکین بھی انسان کی ضرورتوں میں سے ہے، تفریح بھی انسان کی ضرورتوں میں سے ہے، زینتوں کا استعمال بھی انسان کی ضرورتوں میں سے ہے۔ یہ ضرورتیں ناگزیر بھی ہوتی ہیں اور یہ تحسین کی نوعیت کی بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو پسند کرتا ہے۔ وہ بندہ مومن سے ایسی ہی زندگی کی توقع کرتا ہے جس میں نہ لوگ اڑاتے نظر آ رہے ہوں، نہ ہاتھ تنگ کر کے بیٹھے ہوئے ہوں۔ اور اس کو آگے واضح کر دیا، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اعتدال کیا ہے، یہ ہر شخص کے لیے اس کے لحاظ سے ہوگا۔ چنانچہ میں نے بیان کیا ہے اس کا تعین، یعنی اعتدال کا تعین، کیا چیز اعتدال ہے، اس کا تعین ہر آدمی اپنے حالات کے لحاظ سے کر سکتا ہے، اور ایسا کرنا ضروری ہے۔ یعنی ہر آدمی یہ دیکھے کہ میری آمدن کیا ہے، میرے اخراجات کیا ہیں، میری ضروریات کیا ہیں، حال کی کیا ہیں، مستقبل کی کیا ہیں، ذاتی کیا ہیں، کاروباری کیا ہیں، ان کا پورا لحاظ کر کے وہ اپنے لیے لائے عمل بناتا ہے کہ مجھے ایسے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ تو یہ تعین ہر آدمی اپنے حالات کے لحاظ سے کرے گا، اس کا تعین ہر آدمی اپنے حالات کے لحاظ سے کر سکتا ہے، اور ایسا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اخراجات میں اعتدال نہ ہو۔ یعنی آدمی اگر اپنے اخراجات کو، ذاتی اخراجات کو، کاروباری اخراجات کو اعتدال میں نہ رکھے تو آدمی خدا کی راہ میں انفاق کی سعادت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر سب کچھ اڑا دے گا تو پھر اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوئی ضرورت سامنے آئی جس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے تو کہاں سے لائے گا؟ تو اس وجہ سے اگر وہ اپنے خرچ اخراجات میں اعتدال کی راہ اپناتا ہے تو کسی مصیبت کے موقع پر، کسی ضرورت کے موقع پر ہاتھ نہیں پھیلائے گا، ملامت زدہ ہو کر نہیں بیٹھا رہے گا، جیسے کہ قرآن نے دوسری جگہ کہا۔ اور اگر کچھ پاس ہوگا تو کسی ضرورت مند کی ضرورت بھی پوری کرنے کے لیے آگے بڑھے گا، اللہ توفیق دے گا۔ تو اعتدال کا راستہ اختیار کریں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یعنی یہ کھانے پینے میں، یہ اٹھنے بیٹھنے میں، یہ خرچ کرنے میں کیا رویہ ہے، راتیں کس عبادت میں، اللہ کے ساتھ تعلق میں گزرتی ہیں، زبان پر دعائیں کیا رہتی ہیں میرے محبوب بندوں کے، چال کیسی ہوتی ہے۔ اگر کسی جہالت سے سابقہ پیش آ جائے تو دنیا میں سب سے بڑا امتحان ہی یہی ہے، عزیز سے آ گیا، رشتہ دار سے آ گیا، تعلق والے سے آ گیا، کسی مخاطب سے آ گیا، کسی کاروبار ساتھ کرنے والے سے آ گیا۔ جاہلوں سے سابقہ پیش آ جائے تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ وہ تصویر کھینچنے کے بعد اب یہ فرمایا کہ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔ قرآن مجید کے تمام مقامات پر دیکھیے تو بات توحید سے شروع ہوگی، یا اگر اعمال کا معاملہ ہوگا تو نماز سے شروع ہوگی۔ سورہ مومنون میں، سورہ معارج میں، سورہ انعام میں، اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں، جہاں جہاں اللہ نے اپنے احکام بیان کیے ہیں تو بیان احکام میں یہ ترتیب ہے، لیکن جب سیرت اور کردار کو سامنے رکھ کر اپنے بندوں کا نقشہ کھینچا ہے بات اور جگہ سے شروع کی، اور توحید بھی اس میں بعد میں آئی ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔ یعنی جس طرح رات میں وہ جہنم سے دور رہنے کی دعائیں کرتے ہیں اور اسی میں ان کی نمازیں اور ان کی دعائیں وقف رہتی ہیں، اسی طرح سے اپنی زندگی میں شرک کو قریب نہیں آنے دیتے۔ یعنی اس معاملے میں وہ آخری درجے میں حساس ہوتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ یعنی ایک طرف وہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے اور دوسری طرف کسی آدمی کی جان لینے کے لیے کبھی کوئی اقدام نہیں کرتے۔ اور فرمایا وَلَا يَزْنُونَ، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ تین سب سے بڑے جرائم ہیں، ان کا ذکر یہاں بھی کیا، یعنی شرک سے آخری درجے میں اجتناب، زنا سے آخری درجے میں اجتناب، اور جان مال آبرو کے معاملے میں
پوری احتیاط کہ میں کسی کی جان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کروں گا۔ یہاں پر اب درمیان میں رک کر تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر کوئی ان جرائم کا، یعنی یہ 3 بڑے جرائم ہیں، ان کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا صورتحال پیش آ سکتی ہے، اور اگر کر بیٹھا ہے تو رحمان کے بندے کی حیثیت سے وہ اس کی پاداش سے کیسے بچ سکتا ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا، اس کو اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔